بعد ومسمى بنفی تاکید بلند و داخل آخر جہاز سیغہ نصب کند و جائے کہ نون اعرابی یابت بیف گند. فعل مضارع کی بات چل رہی ہے. فعل مضارع کا وزن ثلاثی مجرد کے تین ہیں: یفعلو، یفعلو، یفعلو. اور فعل مضارع ثلاثی مجرد مجہول کا وزن ایک ہے: یفعلو. اور ماضی پہ کلمہ مضارع پہ کلمہ ما اور لا نافیہ آ جائیں تو معنی مثبت منفی ہو جاتا ہے، لفظوں میں کوئی تغیر نہیں ہوتا. اب لن ناسبہ کی بات شروع ہے. لن ناسبہ جب فعل مضارع پر آئے تو کیا کرتا ہے؟ تو پہلے تو اس کا آپریشن ہے. سیب وے کے نزدیک یہ اپنی اصل پر ہے اور صحیح یہی ہے، کیونکہ ہر کلمہ جس طرح ہمیں کلام عرب میں ملا ہے نا، اصل یہی ہے کہ اس کو اسی طرح سمجھے کہ اسی طرح ہی شروع ہوا ہے، اسی طرح ہی شروع ہوا ہے. اصل یہی ہے جی. فرا کہتے ہیں کہ اصل یہ لا تھا، لا بمانا نہ. ظاہر لا کا کیا معنی ہے؟ نہ. تو الف کو نون کے ساتھ بدل دیا تو لن ناسبہ ہو گیا. لیکن یہ قول ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ الف کو نون سے بدلنا یہ شائع نہیں ہے، بلکہ نون کو الف سے بدلنا شائع ہے. لنصفعن کو حالت وقف میں لنصفع، والا یکونن کو والا یکونا پڑھا جاتا ہے جی. خلیل اور امام کسائی اور امام خلیل دونوں یہ کہتے ہیں اصل تھا لا ان، لا ان، لا نہیا، لا نفی تے ان مصدریہ. سمجھ آئیے جی؟ پھر کیا ہوا جی؟ حمزے کو تخفیف کے لیے حذف کر دیا، لان بن گیا. تو اجتماع ساکنین ہو گیا. الف کو حذف کر دیا تو لن ناسبہ ہو گیا. اس قول پر بھی سوال ہے. سوال یہ ہے کہ پھر اصل میں تو یہ لا نافیہ اور ان مصدریہ ہوا نا جی. تو ان مصدریہ کا تو قانون یہ ہے کہ ان مصدریہ کے معمول کو ان مصدریہ پر مقدم کرنا. ان مصدریہ کے معمول کو ان مصدریہ پر مقدم کرنا جائز نہیں. ان مصدریہ کے معمول کو ان مصدریہ پر مقدم کرنا جائز نہیں. برخلاف لن ناسبہ کے معمول کو لن ناسبہ پر مقدم کرنا جائز ہے. لن یضربا زیدن ہے نا، یضربا کا فعل و ضمیر، اس کو زیدن لن یضربا پڑھ سکتے ہیں. برخلاف اگر ان مصدریہ ہو تو اس کے معمول کو مقدم نہیں کر سکتے. اگر یہ اصل میں ان مصدریہ ہے تو پھر اس کے معمول کو مقدم کرنا ٹھیک نہ ہوتا. مغنی اور شارح مصباح نے اس دلیل کا رد کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ بندہ پنجویں چ پڑھدا ہوئے تو اور ہوندا ہے، دسویں چ ہو جائے تو اور ہوندا ہے. کہ لفظ اگر اکیلے ہوں اور معنی ہوتا ہے، مرکب ہو جائے اور معنی ہوتا ہے. دیکھیں لو کا اور معنی ہے، جب لو لا بن جائے تو اور معنی ہوتا ہے. تو ان مصدریہ اکیلا ہو تو اور معنی ہے، جب کسی میں داخل ہو کر وہ لن ناسبہ بن گیا تو اب اس کا اور معنی ہو گیا ہے. بہر صورت اس میں بارہا پڑھ چکے ہو کہ یہ اپنے اصل پر ہے یا لا ہے یا لا ان ہے. تین یہ قول اس میں چلتے رہتے ہیں. لن ناسبہ جب فعل مضارع پر آتا ہے لفظی عمل بھی کرتا ہے اور معنوی عمل بھی کرتا ہے. لفظی عمل معنوی عمل یہ کرتا ہے کہ مضارع
مثبت کو منفی بناتا ہے اور زمانہ حال سے نکال کر زمانہ استقبال کے ساتھ خاص کرتا ہے اور نفی بھی پکی کرتا ہے، نفی بھی پکی کرتا ہے۔ اسی لیے اس کے مدخول کو مضارع منفی مؤکد بالن ناسبہ کہتے ہیں۔ آکھو جی بابا جی، لن ناسبہ جب مضارع پر داخل ہوتا ہے تو مانوی کام یہ کرتا ہے، لفظ آگے آ رہا ہے، مانوی کام یہ کرتا ہے کہ مضارع مثبت کو منفی کرتا ہے، حال سے نکال کر مستقبل کے لیے خاص کر دیتا ہے، اور منفی بھی مؤکد کرتا ہے۔ اسی لیے اس کے مدخول کو مضارع منفی مؤکد بعد لن ناسبہ کہتے ہیں۔ سمجھے جی فائدہ لن ناسبہ کے معنی میں 3 قول ہیں۔ لن ناسبہ کے معنی میں 3 قول ہیں۔ یہ کیا معنی دیتا ہے؟ جی مشہور یہ ہے، مشہور جو اب تک پڑھتے رہے ہو کہ یہ مستقبل کی نفی کی تاکید کے لیے ہے، یہ مستقبل کی نفی کی تاکید کے لیے ہے۔ جیسا کہ اسی کو مختار اختیار کیا زمخشری نے کشاف میں۔ مثلا لن یضربا کا معنی ہے کہ پکی بات ہے کہ مستقبل میں وہ نہیں مارے گا، یہ معنی ہے کس کا؟ لن یضربا کا، لن یضربا زیدن، پکی بات ہے کہ زید مستقبل میں نہیں مارے گا۔ پہلا مذہب یہ ہے۔ دلیل یہ ہے اس مذہب کی کہ نفی ماض کے لیے تو لا افعالو کافی ہے، لا افعالو کافی ہے، اور تاکید میں لن افعالا، تاکید میں لن افعالا ہے، لہذا یہ تاکید کا معنی دیتا ہے۔ اور لن افعل الآن یہ نہیں کہہ سکتے، لن افعل الآن یہ نہیں کہہ سکتے، لہذا حال کے لیے نہ ہوا، نہ ہوا، اور صرف نفی ہو تو لا کافی ہے، جی لہذا یہ استقبال کے لیے اور نفی کی تاکید کے لیے یہ مشہور ہے، یہ مشہور ہے۔ باقی وہ چونکہ جتنے علوم عربیہ کے قوانین ہیں وہ سارے اکثریے ہیں، کسی جگہ قرینہ پایا گیا تو اس کا خلاف ہو جاتا ہے، مقام سیاق و سباق کی وجہ سے اس کا معنی بدل سکتا ہے، تو مشہور معنی یہ ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ برائے تعبید نفی بود، یہ نفی کی تعبید کے لیے ہوتا ہے، یہ نفی کی تعبید کے لیے ہوتا ہے۔ مستقبل میں یہ بالکل کام نہیں ہوگا، مستقبل میں یہ کام بالکل نہیں ہوگا۔ اس کے ساتھ تصریح کی ہے زمخشری نے ان موزجہ میں کتاب دنائے، اور یہ نزد بعض مخصوص با دنیا بود، بعض کہتے ہیں یہ تعبید سے مراد دنیا تک، کیا دنیا تک، یعنی دنیا میں یہ کام نہیں ہوگا۔ سن رہے ہو؟ کیونکہ لن ترانی جو آیا ہے نا جی، یہ دنیا تک ہے، کیا ہے؟ دنیا تک ہے۔ قیامت میں تو ہر مومن کو رؤیت باری تعالیٰ نصیب ہوگی۔ تیسرا مذہب ہے نا بنسبت باز ہے، ٹھیک ہے، یہ دوسرا مذہب اس میں 2 ہے کہ یہ تعبید کب تک ہے، ایک یہ ہے کہ دنیا کے ساتھ مخصوص ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ تعبید عام تر ہے، تعبید عام تر ہے، یعنی دنیا آخرت سب کے لیے۔ ان کی دلیل ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے نا بتوں کے بارے میں فرمایا کہ لن یخلقوا ذبابا ولا یجتمعوا لہ، ہرگز نہیں پیدا کر سکتے وہ مکھی کو اگرچہ جمع ہو جائیں وہ اس کے لیے۔ تو یہاں یہ دنیا تک نہیں ہے، یہ نہیں کہ دنیا ختم ہونے کے بعد وہ مکھیاں بنانا شروع کر دیں گے، یہ ہمیشہ تک ہے، ہمیشہ کبھی بھی یہ کام نہیں کر سکتے۔ 2 مذہب آ گئے جی۔
تیسرا مذہب یہ ہے کہ لن ناسبہ جو ہے نا جی، اس کا مقتضا ہے مستقبل کی نفی. کیا ہے؟ اس کا مقتضا ہے مستقبل کی نفی. یہ کام مستقبل میں نہیں ہوگا. جی. نہ تاکید ہے نہ تعبید ہے، نہ تاکید ہے نہ تعبید ہے. یہ تیسرا مذہب ہے. جی. یہ کس کے لیے ہے؟ یہ مستقبل کی نفی کے لیے ہے، نہ تاکید ہے نہ تعبید ہے. مطلب ہے کیونکہ توجہ کرے جائے ان کی دلیلیں تیسرے مذہب کی کہ اگر یہ تعبید کے لیے ہو نا، تعبید کے لیے، کس کے لیے؟ تعبید کے لیے. تو پھر آگے حتیٰ اس کے مقابلے میں نہیں آنا چاہیے. جی. حتیٰ اس کے مقابلے میں نہیں آنا چاہیے. کیونکہ حتیٰ تو غایت بنتا ہے. جی. تو غایت اس چیز کی ہوتی ہے جو ہمیشہ نہیں ہوتی. نہیں ہوتا. تو لہذا لن اکلم الیوم انسیہ میں الیوم پھر ذکر کرنا ٹھیک نہیں ہے. لن ناسبہ جو آ گیا، تعبید ہوئی، تو پھر الیوم کا کیا مطلب ہے کہ ہرگز میں آج کلام نہیں کروں. تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا وقت مخصوص ہو سکتا ہے. الیوم جو آ گئے، کل سمجھیے. اسی طرح لن نبرح علیہ عاکفین حتی یرجع الینا موسیٰ، ہمیشہ رہیں گے ہم اس پر عاکف. او یہودیاں آکھے جلے بچہ پوجن لگ پے نا، ہارون علیہ السلام سمجھایا بھی کہڑے کام تے لگ پے تاکہ جب تک موسیٰ علیہ السلام نے ہوندے اسی دے سامنے ڈگے رہاں گے. کنے سامنے؟ بچے دے سامنے. انہیں دیکھو لن نبرح، اگر یہ تعبید کے لیے ہے تو پھر حتیٰ اس کی غایت نہیں ہونا چاہیے، حالانکہ غایت آئی ہے. سمجھ آئیے؟ اسی طرح لن ابرح الارض حتی یأذن لی ابی، یہوذا نے کہا کہ میں تے مصر دی زمین کدے بھی نہ چھوڑ سا حتیٰ کہ میرے والد اجازت دیں. جب بنیامین نے یوسف علیہ السلام نے کور رکھ لیا نا، تے اس وقت انہوں نے آکھے بھی میں تو نہیں جانا، تسی چلے جاؤ واپس والد صاحب کو، حتیٰ کہ والد صاحب اجازت دیں گے تو میں تاں آؤں گا. تو یہاں بھی لن ناسبہ کے بعد حتیٰ آ گیا. خلاصہ یہ اگر حتیٰ تعبیر کے لیے ہو تو پھر وقت مخصوص تو نہیں نہ ہونا چاہیے. تو حتیٰ تو یہ بتاتا ہے کہ اگر حتیٰ کا مدخول پایا گا تو پہلی بات ختم. پہلی بات ختم. یہ دلائل ہیں جی ان کے کہ یہ تعبید کے لیے نہیں ہے، یہ تعبید کے لیے نہیں ہے. اور اگر یہ تاکید کے نا ٹھیک ہے، یہ تعبید کے لیے ہو، یہ تعبید کے لیے ہو تو وہی بات چل رہی ہے. تو پھر بلئی یا تمنو ہو آبادن جو ہے یہ تکرار بن جائے گا. بلئی یا تمنو ہو لن ناسبہ جو تعبید کے لیے ہوگا تو پھر آبادن اس کا کیا بن جائے گا؟ تکرار ہو جائے گا. کل سمجھیے. ہاں آرے تاکید اور تعبید کا احتمال رکھتا ہے، تاکید اور تعبید کا احتمال رکھتا ہے. بس گاہے از خارج موضوعہ تاکید و گاہے تعبید مراد داشتہ آید. اس کا موضوعہ نہیں ہے، موضوعہ اس کا استقبال ہی ہے. خارج سے یعنی سیاق و سباق سے تاکید کا معنی پیدا ہو جاتا ہے اور تعبید کا معنی پیدا ہو جاتا ہے، جیسا کہ امثلہ مذکورہ سے یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی. کل سمجھیے جی. اما در نفس معنی یش قدام یک داخل نیست، تعبید اور تاکید اس کے اپنے معنی میں داخل نہیں ہے. یہ قول مختار ہے ابن ہشام کا، جن کی اوضاع المسالک ہے، المغنی ہے. تصریح کی اس کے ساتھ انہوں نے مغنی میں، مغنی ان کی ناف کی کتاب ہے، تھلے پہ ہی جی. اور توضیح المسالک میں یہ جو شرح جیسے آپ مسئلے پڑھتے رہتے ہو. اور مختار مصنف رحمہ اللہ کے نزدیک پہلا قول ہے. کیا ہے؟ پہلا قول ہے. کیا دلیل ہے؟ کہتے ہیں دیکھتے نہیں علماء نے کیا فرمایا، با مسمى بنفی تاکید بلن.
کہ مدخول کا نام ہے منفی مصدرہ نا جی اسم فاعل مفعول دے معنی چنے کہ جس پر لن ناسبہ آتا ہے اس مضارع کا نام ہے منفی مؤکد با لن ہے تو ناسبہ ہی نا منفی نفی بمانا منفی تاکید بمانا مؤکد کہ جس پر لن ناسبہ آتا ہے اس کا نام ہے منفی مؤکد با لن. اب اس سے پتہ چل گیا نا کہ قبلہ سید علی اکبر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کیا ہے یہ پہلا مذہب ہے. سمجھیے جی گل ختم. مسئلہ نمبر مڈو شڈو. لن ناسبہ کبھی کبھی دعا کے لیے بھی ہوتا ہے. لن ناسبہ کبھی کبھی دعا کے لیے ہوتا ہے یعنی اس سے دعا کی جاتی ہے وہ نفی نہیں مراد مطلب ہے کہ وہ تاکید مراد نہیں ہوتی. فلن اللہ تبارک و تعالی کا فرمان فلن اکون ظہیرا للمجرمین یہ دعا ہے یعنی بنا تو مجھے اے اللہ کہ نہ ہو جاؤں میں مددگار مجرموں کا. مجھے ایسا بنا دے کہ میں مجرموں کا مددگار نہ ہو جاؤں. تو یہ دعا ہے. یہ دعا ہے برخلاف ابن سراج اور ابن اسبوق کے وہ کہتے ہیں دعا کے لیے نہیں ہوتا. خیر ہے دعا کے لیے. تعجب ہے ابن شام سے اس معنی کو مغنی میں جائز کہتے ہیں اور توضیح المسالک میں اس کی ممانت کرتے ہیں. واللہ اعلم ورسولہ السلام. سوال ہے کہ مضارع کا ناصب صرف لن ناسبہ ہی تو نہیں ہے ان کن ان کہ اذن بھی تو ہے. جی کیا کہتے ہیں؟ سوال ہے کہ مضارع کا ناصب صرف لن ناصبہ ہی تو نہیں ہے ان کہ اور اذن بھی ہے. اس کا جواب ہے اگرچہ مضارع کے یہ ناصب ہیں جی لیکن یہاں مقصود یہ نہیں ہے کہ مضارع کے ناصب عامل کتنے ہیں جی بلکہ یہاں یہ مقصود ہے کہ مضارع پر جب نصب والا عامل آتا ہے تو مضارع کے آخر میں لفظی تبدیلی کیا ہوتی ہے. تو جو تبدیلی لن ناسبہ کرتا ہے وہ سارے نواسب کرتے ہیں. اس طرح اگر لم جازمہ آئے گا تو جو لم جازمہ کرتا ہے وہ سارے جوازم کرتے ہیں. تو یہاں عوامل نہیں بیان کرنے مقصود بلکہ عوامل کے ذریعے اس کا عشر کیا ہوتا ہے یہ بیان کرنا مقصود ہے. تو وہ ایک سے پتہ چل گیا ایک سے پتہ چل گیا ہے. چلو جی اور لن ناسبہ مضارع کو مستقبل کے معنی میں کر دیتا ہے اور نام رکھا جاتا ہے مضارع کا منفی مؤکد با لن تو نال ناسبہ جوڑ دے دا نا. جی اور لن مضارع کو مستقبل کے معنی میں کر دیتا ہے اور نام رکھا جاتا ہے مضارع کا منفی مؤکد با لن. اور لن ناسبہ مضارع کو مستقبل کا معنی کر دیتا ہے مستقبل کے معنی میں کر دیتا ہے اور نام رکھا گیا ہے مضارع کا نفی تاکید منفی بڑے مر گئے اسے ساری رات منفی مؤکد بالن یار منفی مؤکد بالن ناسبہ. اگے جی بابا جی بات پڑھی نا. اچھا جی یہ تو تھا اس کا معنوی عمل. لفظی عمل کیا ہے؟ لفظی عمل کیا ہے؟ تو وہ یہ ہے وہ چار صیغے مضارع کے جن کے آخر میں ضمیر بارز نہیں ہے. مضارع کے وہ چار صیغے جن کے آخر میں ضمیر بارز نہیں ہے. وہ پانچ اس طرح ہے نا کہ تضرب کو دو جگہ گنتے ہیں نا ہے تو ایک ہی ہے اس لیے چار. مضارع کے جو چار صیغے ہیں جن کے آخر میں ضمیر بارز نہیں ہے ان کے آخر کو منصوب کرتا ہے. ان کے آخر کو منصوب کرتا ہے. یضربا لن تضربا لن اضربا لن نضربا. کیا کہ جی لفظی عمل کیا کرتا ہے؟ وہ چار صیغے جن کے آخر میں ضمیر بارز نہیں ہے
لن ناسبہ کی وجہ سے ان کا آخر منصوب ہو جاتا ہے. لن یضرب، لن یضربا، لن تضربا، لن اضربا، لن نضربا. گل سمجھیے جی. جی اچھا جی، چونکہ یہ سارا اکٹھا بیان کرنے اس لیے وہ سوال، ویسے تو وہ فرق ہوتا ہے نحو کے اندر، فرق ہے یہاں نہیں ہے. سوال ہے کہ لن یخشا کا آخر تو منصوب کوئی نہیں ہوا. جی سوال ہے کہ لن یخشا کا آخر تو منصوب نہیں ہوا. اس کا جواب ہے کہ یہ حکمن منصوب ہے. اس کا جواب ہے کہ یہ حکمن منصوب ہے. اس کتاب کے مطابق بھئی نحو کی کتاب نہیں ہے، یہ صرف کی ہے بابا، صرف میں صرف کے مسائل ہوتے ہیں. حکمن منصوب کا مطلب یہ ہے کہ یحیا، ایسا یخشا، یہ ایسے مضارع کی جگہ میں ہے کہ جو قابل نصب ہوتا ہے، جو قابل نصب ہوتا ہے. یعنی یضرب کی جگہ میں ہے. تو چونکہ یہ اس کی جگہ واقع ہے جو قابل نصب ہوتا ہے، اگر وہ خود آپ ہوتا یضربو جی تو کیا ہوتا وہ منصوب ہوتا. تو لہذا یہ بھی منصوب منصوب ہے، ہے، یہ بھی منصوب ہے. مطلب ہے کیا کہ جی حکمن منصوب کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ یخشا اس مضارع کی جگہ واقع ہے جو مضارع قابل نصب ہے. اگر وہ خود ہوتا تو اس نے نصب کو قبول کرنا تھا، منصوب ہونا تھا، تو یہ بھی گویا کہ منصوب ہے. سمجھی نا. اب اسی طرح خیر ٹھیک ہے، وہ بو یا تو نصب ہوتی ہے جی. صرف ایک ہی تھا نا لن ید ہوگا لن یار میں، یہ تو منصوب ہے نا، صرف ایک ہی تھا نا جو معطل الفی ہے، تو اس کا جواب دے دیا جی. بعض ایرا منصوب تقدیرن قرار داداند. بعض نے کہا ہے کہ یہ منصوب تقدیرن ہے. کیا ہے؟ بعض نے کہا ہے کہ یہ منصوب تقدیرن ہوتا ہے. لیکن موشی کہتا ہے کہ یہ تو جی تب درست ہوتی ہے کہ جب اصل میں لن یخشا کو لن یخشایا مانے. کیا مانے؟ لن یخشا کو لن یخشایا مانے. تب یہ درست ہے نا. تو یہ تو تب مانا جائے گا کہ یخشایوں پر الف لن ناسبہ ہے. کس پر؟ یخشایوں پر لن ناسبہ آیا تو ہے. لن یخشایا بن گیا، پھر اس کو الف سے بدلایا. تو حالانکہ لن ناسبہ آنے سے پہلے اس پر تعلیل جاری ہو چکی ہے، یہ یخشا بن چکا ہے. اب نصب الف پر تو نہیں نہیں آ سکتا. سمجھیے کیا کہ جی تو یہ تو جی یہ تو تب جی ٹھیک اس وقت ٹھیک ہے کہ اگر یہ مانا جائے کہ یخشایوں پر لن نصبہ آیا ہے جس کی وجہ سے نصب آ لن یخشایا ہو گیا، پھر اس پر قانون لگایا تو الف سے بدلایا. لن یخشا ہو ہم گیا کہہ ہے. سکتے ہیں کہ تقدیرن منصوب ہے. تقدیرن کا مطلب اصل میں منصوب تھا، قانون لگنے کی وجہ سے اب نصب الف پر نہیں آ سکتی. حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اس پر پہلے قانون جاری ہو چکا ہے، پہلے یکشا بن چکا ہے، بعد میں لن ناسبہ اس پر داخل ہوا ہے. شاباش. اگر بغیر تعلیل یخشا کلمہ لن ٹھیک ہے، خیر الاخر ہی. یہ تو آ گیا جی 4 سیغے جی اور مضارع کے وہ سیغے جی جن میں نون اعرابی ہے، جن میں نون اعرابی ہے. اچھا جی یہ اعرابی کا لفظ پہلی بار آیا جی. اعرابی کے ساتھ یا نسبت کی ہے منصوب طرف اعراب کے. اعرابی کی یا نسبت کی ہے کہ منصوب طرف اعراب کے. مطلب کیا ہے کہ وہ نون جو اعراب کی طرف منصوب ہے، یعنی اعراب کے بدلے میں آیا ہوا ہے. وہ نون جو اعراب کی طرف منصوب ہے یعنی اعراب کے بدلے میں آیا ہوا کہ ہے. مفرد میں جو اعراب تھا نا، مثلا یف او یف آلو، اس اعراب کی طرف یہ منصوب ہے کہ اس کے بدلے میں یہ آیا ہوا ہے. اس لیے کیا کہتے ہیں اس کو؟ نون اعرابی کہتے ہیں. اب مسئلہ سمجھیے کہ وہ مضارع کے سیغے جن میں نون اعرابی ہے، جب ان پر لن ناسبہ آتا ہے تو نون اعرابی کو گرا دیتا ہے. کیا کرتا ہے؟ مضارع کے وہ سیغے جن کے ساتھ نون اعرابی ہے، جب ان پر لن ناسبہ داخل ہوتا ہے تو آخر سے نون اعرابی گر جاتا ہے. گل سمجھیے جی کیا ہو جاتا ہے؟ گر جاتا ہے. اے شاباش. تو یہ نون اعرابی کہہ کرنا جمع مؤنث کے نون سے اعتراض کیا ہے. نون اعرابی کہہ کر جمع مؤنث کے نون سے اعتراض کیا ہے.
کیونکہ وہ نون اعرابی نہیں ہے، وہ فاعل ہے، وہ لن ناسبہ کی وجہ سے حذف نہیں ہوتا، کیونکہ وہ نون اعرابی نہیں ہے بلکہ فاعل ہے اور لن ناسبہ کی وجہ سے گرتا نہیں ہے. کل سمجھیے جی. اے شاباش. تو آگے اس کی گردان ہے ساری، جو کوئی سنا دو. لن یفعلا لن یفعلا لن یفعلا لن یفعلوا لن تفعلا لن تفعلا لن یفعلنا لن تفعلوا لن تفعلی لن تفعلنا لن افعلا لن نفعلا. چلو ایویں لن یفعلا لن یفعلا جی لن یفعلا لن نہ ٹھیک ہے، مجہول سنا دیو. لن یفعلا لن یفعلا لن یفعلوا لن تفعلا لن تفعلا لن یفعلنا لن تفعلوا لن تفعلی لن تفعلنا لن افعلا لن نفعلا. نہیں ہے جب صرف بھائی پڑھاؤ تو آخو جی وہ آگے جا کر تو 11 سیگے ہوتے ہیں، خام خواہ یار یہ کیا جب کرتے ابھی سے تحقیق شروع. یہ تحقیق اتنے ہی آگے شروع کرنی ہے، سمجھ آئیے. جب پچھلے کتاب پڑھانی ہے نا ادو وہی گردان جی لکھی ہے جی، مطلب وہاں کاٹے لگانے شروع کر دیں یہ غلط ہے یہ غلط ہے. نہ کوئی نہیں غلط، ٹھیک ہے جی. مہربانی جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. اچھا جی، تو جو جس کتاب میں چونکہ اتنے سیگوں کی بات چلے گی تو ان کا لحاظ رکھنا ہے جی. فائدہ گاہے لن ناسبارا محمول کی لکھا ہوتے ہیں وہ محمول ہے جی، مجہول نہیں ہے. گاہے لن را محمول بر لم سازند و جازم قرار دہند. کبھی لن ناسبہ کو لم جازمہ پر محمول کرتے ہیں اور لن ناسبہ کے مدخول کو مجزوم کر دیتے ہیں. کیا کر دیتے ہیں؟ مجزوم کر دیتے ہیں. کبھی کبھی لن ناسبہ کو لم جازمہ پر محمول کرتے ہیں اور اس کے مدخول کو جازم کر دیتے ہیں. اللہ یحل حلال ہونا. کیا اللہ یحل حلال ہونا. تو لم ناسبہ اگر آئے نا تو لم یحلل تو پھر وہ لم یحلہ بنتا ہے. تو فلن یحل للعینین بعد کا منظر ہو، بس نہیں ہرگز نہیں حلال آنکھوں کے لیے تیرے بعد کوئی دیکھنا. جڑے بس مرضی لے. اچھا جی چلو جی مانا کرو. اور چار سیغوں کے آخر میں نصب دیتا ہے. وہ لفظ کناد ہے نا، چار سیغوں کے آخر کو منصوب کرتا ہے، چار سیغوں کے آخر کو نصب دیتا ہے. جڑا مانا کرو ٹھیک ہے. اور وہ جگہ کہ نون اعرابی پائے یا ان مانا کر لو. اور جس جگہ کے نون اعرابی پائے کون؟ لن ناسبہ تو گرا دیتا ہے. جیسے لن یفعلا لن یفعلا لن یفعلوا لن تفعلا لن تفعلا لن یفعلنا لن تفعلوا لن تفعلی لن تفعلنا لن افعلا لن نفعلا. جیسے لن یفعلا لن یفعلا لن یفعلوا لن تفعلا لن تفعلا لن یفعلنا لن تفعلوا لن تفعلی لن تفعلنا لن افعلا لن نفعلا. مانا کر. اور آخر کے چار سیغوں کے آخر کو اور چار سیغوں کے آخر کو منصوب کرتا ہے. اور جس جگہ کے نون اعرابی پاتا ہے تو اس کو گرا دیتا ہے. جیسے لن یفعلا لن یفعلا لن یفعلوا لن تفعلا لن تفعلا لن یفعلنا لن تفعلوا لن تفعلی لن تفعلنا لن افعلا لن نفعلا. جی. اور چار سیغوں کے آخر میں نصب دیتا ہے، آخر کو منصوب کرتا ہے، آخر کو منصوب کرتا ہے. اور وہ جس جگہ کے نون اعرابی جس جگہ کے نون اعرابی پاتا ہے تو گرا دیتا ہے. جیسے لن یفعل لن یفعلا لن یفعلوا لن تفعل لن تفعلا لن یفعلن لن تفعلوا لن تفعلی لن تفعلن لن افعل لن نفعل. جائے کے لکھا ہے نا نون، جائے کے نون استعاشہ لگا ہے، اس تک دلیل لکھیجیے.
بھئی یہ نون عرابی کو کیوں گراتا ہے؟ جی وجہ یہ ہے کہ نون عرابی علامت ہے رفع کی، جی اور حضرت نے نصب دینی ہے، اور رفع اور نصب جمع نہیں ہو سکتے، اس لیے رفع کی علامت کو حذف کرے کر گا۔ دیتا ہے۔ کیا دلیل ہے؟ دلیل یہ ہے کہ چونکہ نون اعرابی علامت ہے رفع کی اور لن ناصبہ نے نصب دینا ہے، اب رفع اور نصب رفع اکٹھی اور نہیں ہو نصب کی سکتی، علامت اکٹھی نہیں ہو سکتی، اس لیے کیا ہوگا؟ نون کو گرا دے گا۔ گرا دیں۔ آگے پڑھو جی۔ ولم بمانا ماضی منفی گلداند و مسمى بنفی جہد و در آخر چہار سیگا جزم کند اگر حرف علت نہ بود، اگر بود بیف گند چنانچہ در لم یدعو بس اگو بنون عرابی را ونون عرابی و بیندازد نحو نحو، ٹھیک ہے، بینداز نحو لم یفعل لم یفعل، لم یفعل الى آخرہ۔ لم کی بحث آ گئی، اس کی لم کی بات آ گئی۔ لم مانوی مضارع پر داخل ہوتا ہے، مانوی کام کیا کرتا ہے، لفظی عمل کیا کرتا ہے۔ تو لم جب مضارع پر داخل ہوتا ہے تو لم مضارع کو مضارع مثبت سے ماضی منفی بنا دیتا ہے۔ جی لم جب مضارع پر داخل ہوتا ہے تو مضارع کو مضارع مثبت کو، جی مضارع مثبت کو ماضی منفی بنا دیتا ہے، یعنی حال استقبال سے نکال کر بمانا ماضی کرتا ہے اور منفی کر یہ دیتا ہے۔ مطلب ہے کہ لم جب مضارع پہ آتا ہے تو اس کو بمانا ماضی منفی کر دیتا ہے۔ لم یضرب، اس نے نہیں مارا زمانہ ماضی میں، کل سمجھیے؟ جی تو جب لم داخل ہو جاتا ہے نا جی جی تو اس کا نام ہوتا ہے مضارع منفی جہد۔ مضارع منفی جہد، لمبا نام ہے، جی مختصر نام وہ فعل جہد، فعل جہد معلوم تے فعل جہد مجبور، سمجھائیے؟ جی لیکن یہ نام آپ پڑھنا چاہیں تو حرج کو نہیں ہے، فعل مضارع منفی جہد، فعل مضارع منفی جہد ہے تو صرف فعل جہد کہنا چاہے تب بھی ٹھیک ہے۔ جہد معلوم تے فعل جہد گل سمجھیے جی۔ جی اور حاشیے تے نکے نکے نشان لگے ہوندے نے، لگے نا، جی اور جت لکھا ہے یحییٰ آخر تے، لکھے وہ کہتے ہیں کہ میں نے سلف کی کتابوں میں یہ نام نہیں پایا جی کہ مضارع منفی جہد، مضارع منفی جہد۔ علامہ امادی کہتا ہے کہ سلف کی کتابوں میں سے کتاب الخصائص ہے ابن جنی کی، جی اس میں یہ تذکرہ موجود ہے، وہاں نفی جہد کا لفظ موجود ہے جی، لہذا عدم اطلاع اس کے نام پر یہ قلت تتبع کی وجہ سے ہے۔ اشعار مذکور ترین جا نیز تقدیر عبارت مثل سابق ساختہ ففم بنے ولم۔ توجہ جی، مسئلہ یہ ہے کہ لم بے اصل میں انجی ہے یا اینو کوئی جڑا نا پھیرا دیتا ہے اینو، جی تو جمہوروں کے نزدیک یا اپنے اصل پر ہے، جمہوروں کے نزدیک نزدیک یہ اپنی اصل پر ہے، شروع میں ہی ایسے ہی تھا۔ شروع فرا کہتا ہے کہ اصل یہ لا تھا، کیا تھا؟ اصل میں یہ لا تھا، فرا کے نزدیک الف کو میم سے بدل دیا جی تو لم ہو گیا جی کیا ہو گیا؟ الف کو میم سے بدلا تو لم بن گیا۔ دو مذہب ہیں، لفظ جاہد بالفتح بمانا جہود، جی جہود کا معنی ہوتا ہے دانستہ انکار کرنا، جی کیا کرنا؟ دانستہ انکار کرنا۔ اب اس کو پھر جہد کیوں کہتے ہیں؟ تو کہتے ہیں ماضی تو متحقق الوقوع ہوتی ہے نا، جی تو جب اس پر نفی آ گئی کہ نہیں ہوا جی تو اس کا نام جہد رکھ دیا، جی اس کا نام جہد رکھ دیا۔ یہ نہیں کہ جان کے انکار کیا، بات تو سچی ہے جو ہوئی ہے، لیکن چونکہ وہ ماضی جو ہوتی ہے وہ تو متحقق الوقوع ہوتی ہے اکثر، جب اس کا انکار کر دیا تو اس کا نام کیا رکھ دیا؟ جہد رکھ دیا۔ اچھا، ایک لفظ ہے جاہد بفتحتین یا بضم جہد، اس کا معنی ہوتا ہے قلت خیر، کیا معنی ہوتا ہے؟ قلت خیر۔ یعنی الآخر ہی۔ باقی نفی جہد میں اضافت لامی ہے، نفی واسطے جہد کے، نفی واسطے جہد کے، جیسے علم الفقہ میں اضافت لامی، علم واسطے فقہ کے، شجر العراق، عراق ایک درخت نا ہے،
سمجھائیے جی، یعنی یہ اضافت ہے عام کی خاص کی طرف لگئی جی۔ خیر، مسئلہ نمبر مڈو شڈو، 4 سیغے جن کے آخر میں ضمیر بارز نہیں ہے، 4 سیغے جن کے آخر میں ضمیر بارز نہیں ہے، جن کو لن ناسبہ نصب دیتا ہے، جی جب لم ان پر آتا ہے تو لم ان کو جزم دیتا ہے، جی، لم ان کو جزم دیتا ہے، سمجھائیے جی، کیا کرتا ہے؟ جزم دیتا ہے۔ اب جزم کی تفصیل یہ ہے کہ اگر آخر میں حرف علت نہیں ہے تو آخری حرف کو ساکن کرتا ہے، جی اور اگر آخر میں حرکت نہیں ہے بلکہ حرف علت ساکن ہے جی تو پھر اس حرف علت کو گرا گرا دیتا دیتا ہے۔ ہے۔ یہ مطلب ہے جی، کیا کیا جی؟ جزم کی تفصیل یہ ہے کہ اگر آخر میں حرف علت نہیں ہے جی، تو اس آخری حرف کو ساکن کرتا ہے، اور اگر آخر میں حرف علت ہے اور وہ ساکن ہے تو اس کو گرا دیتا اس ہے، کو گرا دیتا ہے، جی اس کو گرا دیتا ہے۔ لہذا یزر لم یزرب تے لم تزرب تے لم ازرب تے لم نزرب تے لم یدعو لم تدعو لم ادعو لم ندعو لم یرم لم ترم لم ارم لم نرم لم یخشا لم تخشا لم اخشا لم نخشا۔ کل سمجھی جی؟ ایشا بس کہ اصل اس کا لم یدعو کا یدعو تھا، یدعو کا تو واو ساکن تھی، تو اس پر جب آیا لم تو اس نے اس کو حذف کر دیا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ لم جو ہے نا جی، یہ عمل کرتا ہے اسقاط حرکت کا۔ جی، کس کا؟ اسقاط حرکت کا۔ بس واو الف یا جو کہ حرکت کی فرع ہے، جی جب حرکت نہیں ہے جی تو خود ان کو گرا دے گا، جی، خود ان کو گرا دے گا۔ آخر ساری مثالیں لکھی آگے جی، میں نے سمجھا دی ہیں، کل سمجھی جی؟ جی، یہ نون آ گیا، لفظی عمل اور مانوی عمل، مانوی عمل، کل سمجھیے جی؟ اور وہ سیغے جن کے آخر میں نون اعرابی ہے، جی وہ سیغے جن کے آخر میں نون اعرابی ہے، چونکہ وہ نون اعرابی قائم مقام ضمے کے ہیں، جی نون اعرابی قائم مقام ضمے کے ہے، وہ ضمہ جو مفرد میں تھا، جی تو جب اصل کو لم نے حذف کر ساکت کر دیا جی اور آخر کو ساکن کر دیا تو جو اس کا قائم مقام ہے اس کو باطریق اولا ساکت کرے گا، جی اس کو بطریق اولا ساکت کرے گا۔ کیا کیا وہ سیغے وہ سیغے جن کے آخر میں نون اعرابی ہے، جب ان پر لم جازمہ داخل ہوتا ہے تو آخر سے نون اعرابی کو گرا دیتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب اصل یعنی جن کا نون اعرابی قائم مقام ہے، جب ان پر لم جازمہ داخل ہوا تو ان کو ساکن کر دیا۔ مفرد میں جو رفع ہے نا جی، ضمہ، جی اس کو لم جازمہ ساکت کرتا ہے، جی تو نون رابی تو اس ضمے کا قائم مقام ہے، اس کو باطریق اولا ساکت کر دے گا۔ کرے گا۔ لہذا گردان سنا دے ایک بار، لم یفعل لم یفعل لم یفعلا لم یفعلوا لم تفعل لم تفعلا لم یفعلنا لم تفعل لم تفعلا لم تفعلوا لم تفعلی لم تفعلا لم تفعلنا لم افعل لم نفعل۔ چلو مانا کرو، بسم اللہ۔ ہائے ہائے، اور لم محذوف فعل مضارع، اور لم فعل مضارع کو اور لم فعل مضارع کو ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے، ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے، اور مضارع کا نام رکھا جاتا ہے منفی جاہد، اور مضارع کا نام رکھا جاتا ہے منفی جاہد۔ کیا نام رکھا جاتا ہے؟ منفی جاہد۔ اے اگر واو و الف واو و یا و الف بود تو گرا دے گا، کیونکہ جازم رفع کو آخر سے گراتا ہے۔ جس وقت معطل میں رفع استثقال کی جہت سے جازم سے پہلے ہی معذوف ہو چکا ہے تو بس جس وقت جازم تشریف لایا تو اس وقت جلسہ مک چکا سی، تو آخر میں سوائے حرف علت کے وہ حرف علت جو کہ مشابہت تامہ رکھتا ہے حرکت کے ساتھ، لم نے کوئی شے نہ پائی
تو یقیناً یہی حرف علت، اس کو اس نے حذف کر دیا۔ مسئلہ ضرورت شعری میں لم کے باوجود اس بات حروف ثلاثہ بھی آیا ہے۔ جی یا کیا ہے؟ ضرورت شعری کے وقت لم کے باوجود آخر سے حروف علت حذف نہیں ہوتے۔ پھر سمجھیے جی اے شاباش ہے۔ چلو جی کرتے ہیں۔ اور چار سیغوں کے آخر میں، چار سیغوں کے آخر میں جزم دیتا ہے، جزم دیتا ہے، اور چار سیغوں کے آخر کو مجزوم کرتا ہے۔ چار سیغوں کے آخر کو مجزوم کرتا ہے۔ کب؟ اگر حرف علت نہ ہو۔ اگر حرف علت نہ ہو، اگر ہو تو گرا دیتا ہے۔ تو گرا دیتا ہے۔ کون؟ لم جازمہ، کس کو؟ حرف علت کو، جیسا کہ لم یدعو میں، جیسا کہ لم یدعو میں، اور نون اعرابی کو گرا دیتا ہے، اور نون اعرابی کو گرا دیتا ہے، جیسے لم یفعل الی آخرہ، جیسے لم یفعل الی آخرہ۔ جی اور فعل مضارع کو لم بمانا ماضی منفی کر دیتا ہے، اور نام رکھا گیا ہے اس وقت فعل مضارع کا منفی جاحد، جی اور آخر کے چار سیغوں کو مجزوم کر دیتا ہے۔ اگر حرف علت نہ ہو، اگر ہو تو گرا دیتا ہے، جیسا کہ لم یدعو میں، اور نون اعرابی کو گرا دیتا ہے، جیسا کہ لم یفعل الی آخرہ۔